السلام علیکم ناظرین، ٹی وی نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان محمد عمیر خان۔ ناظرین، الیکشن 2024 سے ایک دو دن قبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کی تاریخ کا ایک اور بہت ہی متنازع فیصلہ صادر فرمایا، اور یہ ایسا فیصلہ تھا جس کا پاکستان کی سیاست سے شاید کوئی تعلق ہو نہ ہو، لیکن یہاں بسنے والے 24 کروڑ مسلمانوں کے ایمان کا سودا کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، ایک کیس سپریم کورٹ کے اندر اس حوالے سے لگا ہوا تھا کہ قادیانیوں نے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی اجازت طلب کی تھی، بلکہ اگر سادہ لفظوں میں یوں کہا جائے کہ انہوں نے قرآن کی تحریفانہ انداز میں تفسیر لکھی، جس پر ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، اور وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جب پہنچا تو سپریم کورٹ نے پاکستان کے آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف غیر مسلموں کو اور پاکستان اور اسلام دشمن طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے 298 اور 295 جو آئین پاکستان کے اندر شامل کی گئی تھیں، ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے جو قادیانی، لاہوری گروپ اور دیگر وہ احمدی لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کے نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اور ان شکوں کے تحت ان کو پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک غیر اسلامی گروہ قرار دیا گیا، ان کو دھتکارے ہوئے لوگ اور غیر کافر قرار دیا گیا۔ اس دو شکوں کے مطابق نہ ہی وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ ہی وہ مسلمان بن کر اپنی تعلیمات کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی عبادت گاہیں سرعام بنا کر اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ان موٹے اور ان بڑے واضح الفاظ کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو اقلیت بھی تسلیم کیا، لیکن اقلیت تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن مجید کی تفسیر جو کہ متنازع ہے اور ایسی بیہودہ اور ناقابل بیان الفاظ اس قرآن کی تفسیر کے اندر استعمال کیے گئے ہیں جو کسی بھی مسلمان کے ایمان کو خراب کرنے کے مترادف ہیں، اور پاکستان کا آئین قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ جب قرآن کی تفسیر لکھیں گے تو انہوں نے قرآن کی تفسیر کے اندر ایسے ہی غلط اور من گھڑت الفاظ استعمال کرنے ہیں جن کا نقصان آٹومیٹیکلی اسلام کو اور مسلمانوں کو ہونا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ ایک آیت ہے۔ اس آیت کے اندر جو ما کان محمد لفظ استعمال ہوا ہے تو اس میں وہ محمد جو ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی لعین ملعون کو قرار دیتے ہیں، اور اس طرح کی تحریفات کر کے وہ قرآن مجید کی تفسیر کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اپنی قادیانیت کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں حضرت عمر فاروق کا ذکر ہے تو وہ وہاں پر بھی قادیانی لوگوں کو عمر فاروق کا لقب دیتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ بھی قادیانیوں کو ہی ابوبکر صدیق کا نام دے کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک متنازع فیصلہ ایسا جو پاکستان کے تمام مسلمانوں کا جو ہے ایمان دھوکے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس فیصلے پر ریویو کرنا چاہیے۔ وکلاء کی ایک بہت بڑی جماعت مکمل تیاری کے ساتھ ریویو پٹیشن فائل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں تیار ہے، اور انشاءاللہ یہ ریویو پٹیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں گے کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس پر ہمارا پورا مکمل ایمان ہے، متزلزل ایمان ہے، کسی شک و شبے کے بغیر ہم کسی شخص کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ نبی مانتے ہیں، نہ نبی ہونے کا شبہ ہمارے دماغ کے اندر آ سکتا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کی یہ حدیث ہے، آن خاتم النبیین لا نبی آبادی، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس کو بغیر دلیل، بغیر ثبوت، بغیر کسی وجہ کے ہم اس کو کافر اور جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ ہمیں کسی ایسے نبی کی ایسے شخص سے نبوت کی ثبوت مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی دعوے کے، بغیر کسی وضاحت کے اس کو کافر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صرف میرا نہیں بلکہ تمام امت کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ انشاءاللہ اس اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی چادر جو ہے اس کی ہم حفاظت بھی کریں گے، اور اس پر اپنا تن من دھن لٹا کر اللہ کے نبی کی حرمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور عفت ہے اس کا پرچم انشاءاللہ ہم بلند رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔